آپ نے 101 بار آپ ذرا ٹرائی کریں کہ کتنا وقت لگے گا اس پر، زندگی بن جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ روزی دے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بہت سے لوگوں کو رزق کی تنگی کا شکوہ ہے، ہر طرف حقیقتاً مہنگائی، بہت مہنگائی ہو رہی ہے، تو اسی لیے گزر اوقات انتہائی مشکل سے ہو رہی ہے۔ وہی لوگ گزر اوقات ان کی اچھی گزر رہی جن کے پاس پیسے ہوں، زیادہ مال و دولت ہو۔ تو یہ زیادہ مال و دولت بھائی کیسا آئے گا؟ اس کے لیے دیکھو یہ کس کے ہاتھ میں ہے، روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ دے گا ہمیں۔ جتنے بھی زمین پر مخلوق رہتی ہے ان کی روزی کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، لیکن آج کل ظاہر ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ، اللہ کی حکمتیں ہیں، اور ہماری گناہوں کی بدولت ہم پر روزی تنگ ہو جاتی ہے، ہم پر رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ہم اگر گناہ چھوڑ دیں، سب سے پہلے ہم کو گناہ چھوڑنا چاہیے، تو رزق کا معاملہ اللہ کے ہاں، اللہ سے مانگنا ہوگا۔ تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ہم مانگتے ہیں لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم بھائی عاجزی سے مانگے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے مانگیں گے تو انشاءاللہ بہت روزی۔ دیکھو آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، نہ ان کا تعلیم ہے، نہ کوئی ہنر ہے ان کے پاس، اور مالدار ہوتے ہیں۔ یہ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس ہے۔ جس کو دیتا ہے اپنے خزانہ غیب سے دیتا ہے، ان کو کوئی کاروبار بھی نہیں ہوتا، اللہ دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ان کو راستے کھول دیتے ہیں، ان کو ایسی جگہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ خود فرماتے ہیں ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں کہ ان کو وہم گمان بھی نہیں ہوتا، خیال میں بھی نہیں ہوتا کہاں سے آ رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا عمل بتا لیتا ہوں، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے اللہ اپنے خزانہ غیب سے دے گا، اور اللہ کسی چیز کا اس کے ہاں کمی نہیں، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو اللہ سے ہم مانگیں گے لیکن طریقے سے مانگیں گے۔ دیکھو ساری مخلوق کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو ساری دنیا کی حکومت تھی، جنات پر بھی حکومت تھی، انسانوں پر بھی حکومت تھی، تمام حکومت اللہ نے دی تھی، بہت قوت دی تھی۔ تو اللہ سے ایک مرتبہ عرض کیا، یا اللہ میں 1 سال تک آپ کی مخلوق کی دعوت کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 1 سال نہیں کر سکتے، خیر پھر کم ہوتے رہے 1 مہینہ، اللہ نے فرمایا نہیں کر سکتے، 1 دن، یا اللہ 1 دن کروں گا۔ اللہ نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس نے کہا، اصرار کیا کہ میں کرتا ہوں 1 دن دعوت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ چلو 1 دن دعوت کرو۔ تو 1 دن کی دعوت کے لیے مہینوں رزق جمع کرتے رہے، بہت بڑا دسترخوان بچھایا، اتنا بڑا دسترخوان کہ اس کے ساتھ جاتے ہوئے 1 مہینے کی مسافت، ایک طرف جاتے ہوئے 1 مہینے کی مسافت پہ دسترخوان بچھایا، اور خوراک جمع کرتے رہے۔ جنات اس کے تابع تھے، وہی اس کو کیا کمی تھی؟ جنات بھی، سب انسان جنات خوراک جمع کرتے رہے، دسترخوان پر بچھاتے رہے۔ اور ہوا کو حکم دیا، ہوا بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، کہ ہوا کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس پر ہلکی ہلکی چلتی رہے کہ خوراک خراب نہ ہو۔ ہم تو فریج میں رکھ لیتے ہیں نا، ریفریجریٹر میں، تاکہ خراب نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام کے ہوا تابع تھی۔ تو جب
کھانا تیار ہو تو اللہ سے عرض کیا یا اللہ کھانا تیار ہے اپنے مخلوق کو بھیجو۔ اللہ نے فرمایا خشکی کے مخلوق کو پہلے بھیجوں یا سمندروں کی مخلوق کو؟ تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا سمندر کی مخلوق کو پہلے بھیجو۔ تو ایک مچھلی آئی، ایک مچھلی نکل آئی سمندر سے اور سلیمان علیہ السلام سے آ کر عرض کیا، سلام عرض کیا، اور پھر کہا کہ سلیمان علیہ السلام تم نے آج دعوت کی ہے ہماری؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا جی ہاں، بسم اللہ شروع کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا شروع کرو۔ مچھلی ایک دسترخوان کے ایک طرف سے شروع ہوئی، سٹارٹ کیا، اور ایک لقمے میں برتنوں سمیت، جو روٹی وغیرہ کھپڑوں میں لوگ رکھ لیتے ہیں، برتنوں میں سالن وغیرہ، تو برتنوں سمیت سارا کھا لیا۔ دسترخوان صاف پڑا ہوا ہے۔ تو مچھلی آئی، سلیمان علیہ السلام اور لائیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سب کھا لیا۔ مچھلی سے کہا تم نے سب کھا لیا، کھیلے؟ تو مچھلی نے کہا سلیمان علیہ السلام سے، اللہ کے پیغمبر، مہمانوں کے ساتھ لوگ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ مجھے کہتے ہو سارا کھا لیا اور نہیں؟ تو مچھلی نے کہا مجھے تو اللہ تعالیٰ 3 ٹائم اس طرح دیتا ہے۔ ایک ٹائم آپ نے دعوت کی تو میں بھوکا رہ گیا۔ سلیمان علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ کو سجدہ کیا کہ یا اللہ حقیقتاً کوئی بھی رازق نہیں تیرے سوا، رزق دینے والا صرف تیری ذات۔ تو وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمارا روزی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، جتنا چاہے ہمیں دیتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی آیت کا پتہ دیتا ہوں۔ بندے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، 21 دن تک تو مسلسل آپ نے کرنا ہے، اور بعد میں اگر آپ زندگی کا معمول اس کو بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں آئے گی، آپ کی رزق بڑھتی ہی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ اس کے پاس یہ اتنی رقم کدھر سے آ رہی ہے۔ ایک دوسرے سے چھپ کے باتیں کریں گے، کہاں سے اس کے پاس آ رہا ہے۔ یہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا، مولویوں کے بہت سے اللہ کے تقوی دار بندے جو مولوی ہوتے ہیں، وہ مولوی نہیں جو دنیا پرست ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، تو اللہ تو ان کو روزی دیتا ہے۔ تو جب دیکھتے ہیں ان کو بڑی اچھی گاڑی میں بیٹھے، لوگ کہتے ہیں یہ مولوی ہو کر کہاں سے آ گیا اس کے پاس یہ رقم، حرام کھا لیا، یہ کر لیا، وہ کھا لیا۔ بھئی ان کو اللہ دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہی تو ہے اس کا مطلب۔ ان کو اللہ تعالیٰ اسی جگہ سے دے رہا ہے جو وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کدھر سے جگہ آ رہا ہے، خود بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ دیتا ہے، اور کون دیتا ہے؟ ہمارا رازق وہی ہے۔ تو اللہ دیتا ہے بھائی رزق، ہمارا رازق جو ہے اللہ ہے۔ تو آپ نے ایک چھوٹا سا وظیفہ، لیکن چھوٹے سے وظیفے سے پہلے میرا مطلب یہی تھا کہ اس وظیفہ صرف پڑھنے کا نام نہیں، اللہ پہ اعتماد کریں، اللہ سے واسطہ بنائیں۔ آپ دنیا میں جس سے کوئی چیز وصول کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان سے واسطہ نہیں بناتے، ان کی بات مانتے ہیں، ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، پھر جا کے کہیں ان سے کوئی وصول کر دیتے ہیں کوئی کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے واسطہ بنائیں، اللہ تعالیٰ جو بھی آپ نے گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کریں، رزق وہی دینے والا ہے۔ انشاءاللہ ایسی روزی دے گا مزیدار کہ آپ خوش ہو جائیں گے، دل کو خوشی ہوگی، انشاءاللہ سکون ہوگا، راحت ہوگا، عافیت ہوگی۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے
کہ روزانہ صرف 101 بار ایک چھوٹی سی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غالباً سورۃ الذاریات میں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین۔ کتنی چھوٹی سی آیت ہے، 101 بار آپ نے پہلے اور آخر میں 3 بار درود شریف پڑھیں، اور کسی ایک وقت 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت جو بھی وقت ہو آپ 101 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو الرزاق وہی روزی دینے والا ہے، رازق ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں، اور کدھر ڈھونڈتے ہو رازق کو؟ رازق ہمارا اللہ ہے، ہمارا رب ہے، هو الرزاق ذو القوت المتین، بہت قوت والا ہے، متین ہے، ان سے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ جس کو چاہے اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، بہت قوت والا ہے، ذو القوت المتین۔ بھائی آپ نے 101 بار، آپ ذرا ٹرائی کریں کہ کتنا وقت لگے گا اس پر، زندگی بن جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ روزی دے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا، لیکن خدا را گناہوں کو چھوڑ دیں، خدا را توبہ کریں اپنی گناہوں سے، انشاءاللہ پھر وظیفے کا کوئی اور ہی مزہ ہوگا۔ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو پھر وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا کوئی اور ہی مزہ ہوتا ہے، دل کو سکون ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ تیر بہدف وہ وظیفہ کام کر دیتا ہے۔ تو آپ اس کو اپنی زندگی کا اگر معمول بنا لیں، پہلے تو آپ 21 دن مسلسل کریں، 21 دن مسلسل، انشاءاللہ 21 دن میں روز بروز آپ کی روزی بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر 21 دن کے بعد بھی کرتے رہیں، زندگی کا معمول بنائیں، تو آپ کو کبھی بھی فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ، ہمیشہ انشاءاللہ العزیز آپ کی رزق فراہی ہوگی، آپ کی رزق میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی روزی کو فراہ کرے۔ تو آپ سب کو میری طرف سے اجازت ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کو توبہ استغفار کریں، حرام مال سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اور حلال کی طلب کریں، انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ شروع کریں، اور پھر اس کے کمالات اور اس کے برکات دیکھیں انشاءاللہ، کہ چند ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ کی غربت ختم ہو کر مالداری میں بدل جائے گی، آپ کی پریشانی خوشی میں، سکون و اطمینان میں بدل جائے گی، انشاءاللہ آپ کا ٹینشن ڈپریشن ختم ہو جائے گا، آپ کو انشاءاللہ عافیت اور خوشی کی زندگی نصیب ہوگی۔ بس چھوٹا سا وظیفہ اور یقینی وظیفہ، بس اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام غموم و ہموم کو خوشیوں اور سکون و اطمینان اور عافیت میں بدلیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد